بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا جس کا نام تھا حرکات۔ حرکات زبر زیر پیش کا نام ہے، اور اب جو ہم چیپٹر پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے تنوین۔ تنوین کا مطلب ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اور آپ یہ سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تنوین والا چیپٹر، یہ تنوین لکھا ہوا ہے۔ تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر دو پیش، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا زبر زیر پیش، تو یہ اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو، جیسے میم کے اوپر زبر نیچے زیر اوپر پیش۔ تو اس چیپٹر کے اندر دو زبر دو زیر اور دو پیش کا یوز ہے۔ وہاں پر زبر زیر پیش کو زبر زیر پیش ہی کہا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ دو زبر دو زیر دو پیش ہیں تو بولنا پڑے گا کہ دو زبر دو زیر دو پیش۔ اچھا، اس چیپٹر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب ان کو ادا کریں گے، جب حروف کو پڑھیں گے ہم، تو اس میں ناک میں وائس جائے گی۔ اب یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو میں پڑھ کر پہلے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وائس کیسے ناک میں جائے گی۔ اب یہ میم کے اوپر دو زبر ہیں، نیچے دو زیر پہ دو پیش ہیں، تو میم دو زبر من، یہ ناک میں وائس جائے گی۔ میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، اس طرح وائبریشن ٹائپ کی ہوگی، جس کو غنہ بولتے ہیں اردو یا عربی میں۔ ناک میں وائس جائے گی آپ کی، اور تقریباً ایک الف کے برابر ناک میں غنہ ہوگا ان کی ادائیگی کے وقت۔ من من من، اس کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ قرآن مجید میں بارہا دو زبر دو زیر دو پیش کا استعمال ہوا ہے جگہ جگہ پہ، اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر یہ اوپر آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا، قرآن مجید میں جب یہ لیٹرز آئیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور دو اور لیٹرز لکھے ہوئے لام اور رو، جب یہ آئیں گے تو ان کی یعنی تنوین کو، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو واضح کر کے پڑھنا ہے، جس کو اردو میں یا عربی میں اظہار کہتے ہیں، یعنی ان کی حرکات کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بس۔ اس میں غنہ نہیں کریں گے، جیسے ابھی ہم لوگ وائبریشن کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں ناک میں۔ یہ حروف حلقی ہیں 6 خو تک، اور دو جو ہیں ان کو بولتے ہیں حروف یرملون میں سے لام اور را۔ ینمو، یا نون میم اور واو، یا نون میم اور واو ان کو علیحدہ کرتے ہیں، اور لام اور را کو الگ کرتے ہیں۔ ویسے بیسیکلی یہ ہے یرملون۔ ان دو لام اور را کے اوپر غنہ یا اظہار، مطلب غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی حرکات کو ظاہر کر کے پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ باقی یا میم واو اور نون کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے غنے کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ لام را کے علاوہ یہ 6 اور لیٹرز جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، جب یہ بھی آ جائیں گے تنوین کے بعد، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، تب بھی یہ تنوین کو یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے، جس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ جی میں بیچ میں وقفہ دیتا ہوں، تو اس میں آپ حضرات بھی جو بھی سننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ اپنی پریکٹس کریں، تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میرے پڑھتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی ہجے وغیرہ یہ تلفظ صحیح ہو جائے۔ تو اس کے بعد پڑھتے ہیں با کی طرف۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ جی، اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے واو۔ واو کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، تو واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ اب اگر انگلش کی طرف ہم جائیں تو ون جو ہم نے پڑھا واو دو زبر ون، تو یہ انگلش میں او این ای ون ہوتا ہے۔ ون کی طرف جائیں تو یہ ڈبلیو آئی این ون ہوتا ہے، اور ون بھی آئی تھنک ون بھی انگلش کا ایک ورڈ ہے، ایسے ہی ہے یا ہو سکتا ہے نہیں ہے۔
کہیں بائی مسٹیک میں نے بولا ہے، لیکن یہ کہ ون اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ون. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو انگلش سے ملتی جلتی، جیسے میں بتاتا ہوں را ہے تو اس کو انگلش میں اگر ہم لکھنے جائیں تو RAW ہوگا، ٹھیک ہے. یا لفظ اللہ کے لام کو جب موٹا پڑھتے ہیں لا بولتے ہیں تو اس میں بھی لفظ اللہ کا جو لام ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کی اسپیلنگ اگر ہم انگلش میں کرنے جائیں تو LAW ہوتی ہے. خیر یہ ایک اضافی بات ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں فا کی طرف. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. اب فن اگر ہم نے بولا تو یہ انگلش میں فن کھیل کود کے میننگز میں آتا ہے، تو یہ بھی اس میں موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں اب نیکسٹ کی طرف. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن 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 سن. اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ کی طرف. یہ ہے زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن. زال کے اندر نرمی والا ساؤنڈ آئے گا، سختی والا نہیں، زا والا نہیں آئے گا، بلکہ زن زن زن. زبان کی نوک اوپر کے دو دانت جو فرنٹ والے ہیں ان کے کنارے سے لگے گی، نہ کہ ان کی یعنی زبان کی نوک نہ کہ روٹ پہ لگے گی. روٹ یعنی جڑ، یعنی جہاں سے تا تو دال ادا ہوتے ہیں وہاں نہیں لگے گی، بلکہ زبان کی نوک اوپر کے فرنٹ والے دانتوں کے ہلکا سا کنارے پہ ٹچ کرے گی، جہاں سے زال، سا اور وا ادا ہوتے ہیں، یہ تین لیٹرز. تو سختی بالکل نہیں ہوگی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ زیڈ جو ہے انگلش میں 4 لیٹرز کے لیے آتا ہے. اب وہ عربی میں جو ہے زال ہے، زا ہے، زود ہے اور زوں. اب انگلش میں ان چاروں کے لیے زیڈ ہی ہے ہمارے پاس، لیکن ان سب کا ساؤنڈ الگ ہی ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا جائے. تو آ جائیں اس کے بعد نیکسٹ لیٹر کی طرف. وا، وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون. جی زون نہیں، ون ون ون. ون. بعض لوگ جو ہیں اس کو واو کو پڑھنے میں ناک میں وائس لے جاتے ہیں، تو ناک میں نہیں لے جانی آواز آپ نے، خالی غنہ کرتے وقت تو ناک میں لے جانی، لیکن حرف یعنی لیٹر جو واو ہے اس کی ادائیگی میں آپ نے ناک میں آواز نہیں لے جانی، بلکہ منہ تھوڑا سا وون اس طرح کر کے بولنا ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ زا کی طرف. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. اس میں سختی ہوگی. جی جی. اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ لیٹر کی طرف. اس کا نام ہے سین. سین کے اوپر بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، تو سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. جی اگر آپ انگلش کی بات کریں تو سن جیسے ہم نے پڑھا SON سن، بیٹا کسی کا، جیسے بیٹے کے حوالے سے انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے بیٹے کے لیے، تو یہ سن اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میننگ میں. اچھا میں ایک بات اوپر بتانا چاہتا تھا. یہ جو زن ہم نے پڑھا ہے اس میں دیکھیں آپ کو ایک یلو اورنج کلر میں یا نظر آ رہی ہے. یہ جو یا ہے یہ عربی رسم الخط کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، زال کے ساتھ یا کو لکھا گیا ہے. اسی طرح یہاں پر جو اوپر میم جو ہم نے پڑھا ہے، میم دو زبر من یا با دو زبر بن، یہ جو لگایا گیا ہے الف، یہ ایک عربی لکھنے کا انداز ہے. بیسیکلی یہ پڑھے نہیں جاتے الف یا یہ یا. جہاں جہاں پر عربی میں حرکات ہوں زبر زیر پیش، کوئی بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا سکون آئے، ان لیٹرز کو پڑھا جاتا ہے. جو زائد ہوتے ہیں جیسے انگلش کے اندر بھی سائلنٹس یا سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں، نائف ہے، آئرلینڈ ہے یا آئس لینڈ جس کو بولتے ہیں،
تو اس ٹائپ کے بعض لیٹرز ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے لیکن لکھے جاتے ہیں، یا واولز آنے کی وجہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ لیٹرز ہوتے ہیں لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان میں سے یہ جیسے رن ہم نے پڑھا تو یہ بھی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آ جائیں ہم صاد کی طرف، صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن۔ جی اس کے بعد آ جائیں تا کی طرف، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اس کے بعد آ جائیں دال کی طرف، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ اس کے بعد آ جائیں تو کی طرف، تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا کے مقابلے میں تا یعنی اس کے مقابلے میں تھوڑی لائٹ ہوتی ہے، تو تون تون تون۔ اس کے بعد رو کی طرف آ جائیں، رو دو زبر رن، رو دو زیر رن، رو دو پیش رن، رن رن رن۔ اب رن کا لیٹر یا ورڈ آیا ہے تو رن انگلش میں بھاگنے کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی آپ اس سے انگلش سمجھ سکتے ہیں کہ انگلش میں جو ورڈ یوز ہوتے ہیں تو وہ بعض عربی کے اندر بھی ہم اس کو اگر جو پڑھا لکھا ہے سمجھتا ہے تو وہ اس طرح بھی چیز سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نون کی طرف، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نون، نن نن نن۔ نن کا ورڈ بھی انگلش میں یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ جی اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ کی طرف، وہ ہے ضاد، ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ون، ضاد دو پیش ون، ون ون ون۔ جی ظن 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 ظن۔ ضاد کی ادائیگی اس طرح۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یا کی طرف، ین ین یون۔ جی وہی اسپیلنگ ہے، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ اس کے بعد شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ اس کے بعد جیم، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، اس کا نام ہے قوف، قوف دو زبر قن، قوف دو زیر قن، قوف دو پیش قن، قن قن قن۔ قن اس کو کاف کے مقابلے میں موٹا کر کے پڑھنا ہے، قن قن قن۔ جی اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ کی طرف، وہ ہے خو، خو دو زبر خن، خو دو زیر خن، خو دو پیش خن، خن خن خن۔ اس کے خو کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں، اس کی ادائیگی بعض لوگ غلط کرتے ہیں، غلط طریقے سے۔ سردیوں میں ہمارا گلا جیسے خراب ہوتا ہے تو گلے سے ایک الگ سی آواز آتی ہے، خر خر کر کے آتی ہے، تو خو کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے، خو۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے خو کی ادائیگی کے وقت۔ اس کے بعد آ جائیں غین کی طرف، غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ جی اس کے بعد آ جائیں آپ ہا کی طرف،
حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. جی عین اور ہا یہ دونوں لیٹرز گلے کے درمیان سے نکلتے ہیں. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. جی ہ دو زبر ہن، ہ دو زیر ہن، ہ دو پیش ہن، ہن ہن ہن. جی اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. اس میں بعض لوگ ہا والا ساؤنڈ نکالتے ہیں، یہ والا ہا جو کہ غلط ہے، بلکہ ان بولنا ہے، ان 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 ان. جی اب دیکھیں ان ہے، انگلش میں ان یوز ہوتا ہے، تو یہ انگلش سے بھی بعض چیزیں ملتی ہیں، بعض اور بھی لینگویجز سے ہمارے عربی کے لیٹرز یا حروف یا اس کے علاوہ جو ہیں ورڈز ملتے ہیں بہت سارے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ چیپٹر کمپلیٹ. تنوین نام ہے اس چیپٹر کا، دو زبر دو زیر دو پیش کا اس میں یوزیج سمجھایا جا رہا ہے، جو کہ قرآن کے اندر کافی ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش کے حوالے سے آگے ایک چیپٹر آ بھی رہا ہے ایکسرسائز کے طور پہ، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.